فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، ان من شیعتہ لابراہیم۔ صلوات بھیجے پر محمد و گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رئیس جمہوریہ اسلامی ایران آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ وہاں کے اور تبریز کے گورنر صاحب اور جو دیگر شہداء جو اس حادثے میں شہید ہوئے سب کے ایصال ثواب فرمانا چاہیے۔ کیونکہ آخر میں جس سے ایصال ثواب ہونا ہے، دوسری مناسبت سے میں نے اس بیان کو رکھا ہے اور اس آیت کریمہ کو منتخب کیا ہے جس میں جناب ابراہیم کا تذکرہ بھی ہے اور ان کو شیعہ کہا جا رہا ہے۔ ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم شیعہ ہے کہا جاتا ہے۔ ایک الزام لگایا جاتا ہے مخالفین کی طرف سے کہ شیعت کب پیدا ہوئی اور شیعت کا وجود کب سے ہے، اور ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے نام کا ایک یہودی تھا کہ جو مسلمان ہوا اور پھر اس نے شیعت کو پھیلایا اور اس نے شیعہ قائد دنیا تھانے پہ کہ شیعہ جو ہیں وہ پیداوار ہے عبداللہ ابن سبا کی فکر۔ تو ایسے لوگ نہیں دیکھتے قرآن مجید کا تذکرہ کر رہا ہے اور شیعت کی تاریخ خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید خود شیعت کی تاریخ بیان کر رہا ہے کہ شیعہ کب سے ہیں۔ جناب موسیٰ کے ماننے والوں کو شیعہ کہا گیا قرآن مجید میں، جناب موسیٰ کے ماننے والوں کو شیعہ کہا گیا۔ اسی طرح سے جناب ابراہیم کو شیعہ کہا جا رہا ہے اور صرف اشاروں میں ہے کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ہیں، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ہیں۔ اب یہاں مفسرین میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس کے سے کون مراد ہے، کس کے شیعہ، ابراہیم کس کے شیعہ ہیں؟ تو بعض مفسرین نے کہا کیونکہ اس آیت سے پہلے جناب نوح کا تذکرہ ہے، لہذا بعض مفسرین نے کہا کہ جناب نوح کے شیعہ۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم کا مرتبہ نوح سے افضل ہے، جناب نوح سے جناب ابراہیم کا مرتبہ افضل ہے، اور شیعہ اس کو کہتے ہیں جو پیچھے چلنے والا ہو، جو فالوور ہو، جو ماننے والا ہو، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو اب جناب ابراہیم مرتبہ بلند ہے تو نوح کے کیسے شیعہ ہو گئے؟ جب نوح کے شیعہ ہوئے تو نوح کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ پھر اس کی تشریح کی گئی کہ جناب آدم کے شیعہ ہیں۔ یہ جو تفسیر ہے میں آپ کے سامنے ہلکے ہلکے اشاروں پیش کر رہا ہوں کہ جناب آدم کے شیعہ ہیں۔ تو جناب آدم کے لیے مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے، آخر میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے شیعہ ہیں، اللہ کے شیعہ ہیں۔ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ شیعت کب سے ہے۔ اب معاملہ حل ہو گیا کہ شیعت کب سے ہے۔ تو اگر نوح کے شیعہ ہیں تو جب سے نوح کا وجود تھا شیعت کا وجود تھا۔ اگر جناب آدم کے شیعہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب سے آدمیت کے عمارت کی نیو رکھی گئی وہیں سے شیعت کی عمارت بھی بلند ہو رہی ہے۔
وہیں سے شیعیت کی عمارت بھی بلند ہو رہی ہے. اور اگر اللہ کے شیعہ ہیں تو اب شیعت جو ہے وہ ازلی بھی ہو گئی ہے اور ابدی بھی ہو گئی. ایک صلوات بھیجو مولانا آواز. عجیب پہلو ہے. پوری مجلس کا موقع نہیں ہے کہ تفصیلی مجلس بیان کی جائے یہاں پر، لیکن کیونکہ جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے لہٰذا چند جملے کرنا ہے. آپ دیکھیں جناب ابراہیم سے جب نبوت نبی کہا گیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کانا صدیقا نبیا. کانا صدیقا نبیا. ابراہیم صدیق تھے اور نبی تھے. نہیں توجہ چاہوں گا، علماء کو تشریف فرما ہے کہ ابراہیم صدیق تھے اور نبی تھے. وَإِنَّا مِنْ شِيَّةِ لَإِبْرَاهِيمَ کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ابراہیم شیعہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت ہے جو ختم ہو جاتی ہے، وہ شیعت ہے جو قیامت تک باقی رہتی ہے. ایک صلوات بھیجے برادر. جناب ابراہیم ان کو شیعہ کہا جا رہا ہے. تو اندازہ کیجیے شیعت کی تاریخ کیا ہے، قرآن شیعت کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے. اور یہی ابراہیم ہے جن کو قرآن شیعہ کہہ رہا ہے، اور یہی ابراہیم مشرکن ہے. یہی ابراہیم جناب ابراہیم مشرکن کر رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جس وقت عید کا دن تھا نمرود کے زمانے میں، اور اس زمانے میں شہر والے جتنے تھے باہر جا کر عید بناتے تھے. جناب ابراہیم جوانی کا عالم ہے، ان کے دوست بتایا کہ چلو ابراہیم چلے باہر چلتے ہیں، جا کر عید ہم بھی بناتے ہیں. تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ انی سقیم، میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں. انی سقیم، میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، میں نہیں باہر جاؤں گا. سب دوست چلے گئے. جب پورا شہر خالی ہو گیا، اب جب جناب ابراہیم کو موقع ملا اور گئے، اور جتنے بت تھے سب کو توڑ ڈالا، جتنے بت تھے سب کو ختم کر دیا. دیکھیے فرق ہے، اور بہت فرق ہے. ابراہیم بھی مشرکن ہے اور مولا علی بھی مشرکن ہے. ابراہیم بھی مشرکن ہے، مولا علی مشرکن ہے. ابراہیم بھی مشرکنی کر رہے ہیں، مولا علی نے مشرکنی کی. مگر ابراہیم کیونکہ صرف انسانوں کے امام ہے اور علی کائنات کا امام ہے، لہذا مشرکنی میں فرق ہے. جب ابراہیم مشرکنی کر رہے ہیں تو ابراہیم کے پیر زمین کے اوپر ہیں، اور جب علی مشرکنی کر رہے ہیں تو علی کے قدم دوش رسول پر نظر آ رہا ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعہ ہیں جو مشرکنی کر رہے ہیں. جناب ابراہیم کے لیے شیعہ کہا کہ مشرکن. آپ یاد رکھیں، میں نے کہا بہت 10 یا 15 منٹ میں میری مجلس ختم ہوگی، اس سے زیادہ بہت مجھے نہیں لینا ہے. لیکن ایک چیز ضروری عرض کرنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بت پتھر ہی کا ہو. ضروری نہیں کہ بت پتھر ہی کا ہو. پتھر کا نہ ہوتے ہوئے بھی بت ہو سکتا ہے. یعنی جس شخص کو انسان پرست، جس چیز کی انسان پرستش کر رہا ہو وہی اس کا بت بن جاتی ہے. اگر کوئی دولت کی پرستش کر رہا ہو تو دولت اس کا بت ہے. اگر کوئی طاقت کی پرستش کر رہا ہو تو طاقت ہی اس کا بت بن جاتی ہے. اگر کوئی عہدے کی پرستش کر رہا ہو تو عہدہ ہی اس کی بت ہے. وہ عہدہ کوئی پتھر کا نہیں ہوتا، دولت پتھر کی نہیں ہوتی، اس طرح طاقت جو ہے پتھر کی نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے اس لیے ہم کہہ دیں کہ یہ بت ہے. یہ دولت کے سامنے جو سر جھکا رہا ہے تو دولت اس کا بت بن جاتی ہے. اگر طاقت کے سامنے سر جھکا رہا ہے تو طاقت اس کے لیے بت بن جاتی ہے. اگر عہدے کے سامنے سر جھکا رہا ہے تو عہدہ اس کا بت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ طاقت اور ہیبت کا بھی بت ہوتا ہے. اگر کوئی دولت والوں کو ٹھکرا دے تو وہ بھی مشرکن ہے. اگر کوئی طاقت والوں کو ٹھکرا دے تو وہ بھی مشرکن ہے. اگر کوئی عہدوں کو ٹھکرا دے تو وہ بھی مشرکن ہوگا. توجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مشرکن کہلائے گا. اور ایک بت ہوتا ہے خوف اور ہیبت کا بت. خوف اور ہیبت کا بت. میں مثال پیش کر دوں کہ خوف و ہیبت کا بت کیسے ہوتا ہے.
ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ علاقے، اس محلے کا نام نہیں لوں گا، صرف علاقہ ہے نخاس کا علاقہ، وہاں ایک مرد مومن کا ایک شخص نے جو تھا ہسٹری شیٹر، اس نے اس کے اوپر گولیاں چلانا شروع کی اور اپنا چہرہ گولی چلانے والے چھپائے ہوئے تھا. دیکھیے ہیبت کا بت ہوتا ہے، ہیبت کا بھی بت ہوتا ہے، خوف کا بھی بت ہوتا ہے. تو اس نے گولیاں چلانا شروع کی، ایک شخص کو اس کو قتل کرنا تھا. محلے والے دوڑ کے آ گئے اور اس کو پکڑ لیا، اس کو قاتل کو پکڑ لیا. قاتل ان کے شکنجے میں آ گیا، قاتل ان کو بے بس کر دیا، قاتل بے بس کر دیا. 4-5 لوگ تھے، وہ اکیلا تھا. جب 4-5 اس پر حاوی ہو گئے، جب اس نے یہ دیکھا کہ اب میں پکڑ جاؤں گا، تو اس نے اپنے چہرے پر سے رومال اتار کر کہا، پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ ارے توجہ، پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ جیسے ہی چہرے سے اس کو رومال اترا اور پکڑنے والوں نے اس کو پہچانا، یا تو اس کو پکڑے ہوئے یا سب چھوڑ کر بھاگے، کیونکہ علاقے پر اس کی ہیبت کا بت تھا جس کے سامنے لوگ سر جھکائے ہوئے تھے کہ ابھی تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، بعد میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے، یہ گھر والوں کو مار ڈالے، بچوں کو مار ڈالے. اس کا وقت سب نے چھوڑ دیا اس کو. اسی طرح سے اسرائیل کی ہیبت کا بھی بت تھا. کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا نہیں تھا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حشر کر دے، کس طرح سے ہم کو مٹا دے، کس طرح سے ہمیں تباہ برباد کر دے. لہذا 57 ملک تھے، مگر 57 میں سے 56 ملکوں کی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اسرائیل کی طرف دیکھ سکے. اس کی ہیبت کے بت کے سامنے سر جھکائے تھے. ارے جس نے اس ہیبت کے بت کو توڑا اس کا نام ہے ابراہیم. ابراہیم رئیسی، جنہوں نے ہیبت کے بت کو توڑا اور ایسا حملہ کیا کہ اسرائیل کو حملہ بھی ہو گیا اور اس کو جواب دینے کی ہمت بھی نہیں ہو سکی. ایک سلوات بھیجو برادر آواز. تو یہ بھی وہ ابراہیم بتشکن، تو یہ ابراہیم بھی بتشکن ہی تھے کہ جس نے اسرائیل کی ہیبت کے بت کو جو دنیا کے ذہنوں میں آ گیا تھا اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور ایسا حملہ کیا اس کے جواب دینے کی اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں اس کے بعد اسرائیل کا کیا حشر ہو جائے، زمین سے مٹ جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے. لہذا اس کی ہمت نہیں ہو سکی. تو یہ کون ہے؟ یہ ہے ابراہیم رئیسی، کہ جو آیت اللہ بھی ہیں، جو عالم دین بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہترین سیاستداں بھی ہیں. عالم سے بہتر کوئی سیاستداں نہیں ہو سکتا. ایک احمق کا ایک ویڈیو بھی جاری ہوا، وہ ویڈیو نہیں تھا، اس کا آڈیو تھا، جس نے مجھ سے کچھ گفتگو کی تھی اس احمق کا. تو ہم کہنے لگا کہ ارے آپ تو عالم دین ہیں، آپ سیاست میں کیا حصہ لے رہے ہیں، سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، تو آئیے پولیٹیکل میدان میں آ جائیے. تو میں نے پھر مثال دی ان کو، ابراہیم رئیسی بھی تو عالم ہیں، آیت اللہ خمینی بھی تو عالم تھے، آیت اللہ خامنئی بھی تو عالم ہیں. تو اس نے کہا ارے اتنی بڑی بڑی مثالیں آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا بڑی مثالوں ہی سے چھوٹی مثالیں بنتی ہیں. جب تک ہمارے سامنے بڑی مثالیں نہ ہوں تو ہم ان کے فالوور بنیں گے، ان کے معتقد کیسے بنیں گے؟ وہی تو ہمارے سامنے مثال ہوتے ہیں. لہذا آپ یاد رکھیے، اسی لیے اقبال نے اس نے کہا کہ پولیٹکس میں آ جائیے. عالم اور پولیٹکس سے کیا مطلب؟ لیکن اقبال نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے جملہ کہا ہے کہ جدا ہو دی سیاست سے تو بن جاتی ہے چنگیزی. اگر دین اور سیاست جدا جدا ہو جائے تو بھی وہ نہ سیاست رہے گا نہ دین، بلکہ وہ چنگیزی ہو جائے گی. صدام بھی سیاست داں تھا مگر چنگیزی سیاست داں. نتنیاہو بھی سیاست داں ہے مگر چنگیزی سیاست داں. بائیڈن بھی سیاست داں ہے مگر چنگیزی سیاست داں ہے. لیکن ایران میں جو ہمارے رہبر ہیں وہ سیاست داں ہے مگر اسلامی سیاست داں ہیں. ایک سلوات بھیجے برادر آواز. میں اب دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. زیارت جامعہ
معتبر ترین زیارت ہے جو ائمہ معصومین سے اب تک پہنچی ہے، جہاں تمام القاب و عادات ائمہ کو یاد کیا گیا۔ اس میں زیارت جامعہ میں جہاں تمام القاب و عادات سے یاد کیا گیا ہے، وہاں امام کو کہا گیا ہے کہ سیاست العباد، یہ بندوں کے سیاسی رہنما ہیں، یہ بندوں کے سیاست شجر ممنوعہ نہیں ہے، مگر سیاست ایسی نہیں ہونا چاہیے جیسے آج کل سمجھی جاتی ہے کہ بہت بڑا مکار ہے تو سیاستداں ہے، بہت بڑا چور ہے تو سیاستداں ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہے تو سیاستداں ہے، جو وعدہ کر کے مکر جا وہ سیاستداں ہے۔ نہیں، سیاست کے معنی ہے قوم کے حقوق کی حفاظت کرنا، عوام کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ عالم دین سے بڑھ کر یہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد والا، جس کی بہترین مثال ایران ہے کہ جب سے ایران آیا ہے، ایران سے قبل شاہ ایران غلام تھا، امریکہ کا غلام تھا، امریکہ کا غلام تھا، بڑی طاقتوں کا غلام تھا، لیکن جب سے علماء وہاں پر بیٹھے ہیں مسجد عمارت پر، جب مسجد حکومت پر علماء بیٹھے ہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا، پوری توجہ رہے، ایک زمانہ وہ تھا اخباروں میں بیانات آیا کرتے تھے ایران کو کوئی اسلحہ نہ دے، ایران کو کوئی اسلحہ نہ دے، ایران کو کوئی اسلحہ نہ دے، لیکن یہ علماء کی حکومت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ ایسے بیان آتے تھے کہ ایران کو کوئی اسلحہ نہ دے، اب بیان الٹے آتے ہیں، کوئی ایران سے اسلحہ نہ خریدے، کوئی ایران سے اسلحہ نہ خریدے، کوئی ایران سے اسلحہ نہ خریدے۔ اس کا مطلب ہے کہ بالکل پاسا پلٹ چکا ہے، اب اتنا طاقتور ہو گیا ایران کہ اس کو دنیا میں کسی کی احتیاج نہیں، دنیا والوں کو ایران کی احتیاج ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ یہ ہے عالمانہ سیاست، اس کو کہتے ہیں، اس کو روحانی سیاست کہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ دشمن اپنی سازشوں میں مصروف رہتا ہے، لہذا ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ کسی سازش کے تحت ان سے یہ حادثہ ہوا، لیکن بہرحال اس پر تحقیق جاری ہے۔ لیکن جس طرح سے وہ تصویریں دیکھی، جس طرح سے وہ ہیلی کاپٹر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں سازش اس کے پیچھے تھی، کوئی نہ کوئی سازش۔ خالی اگر زمین کے اوپر اس کو اتارا گیا ہوتا تو اس طرح سے وہ ڈیمیج نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً کسی بم کے ذریعے سے یا کسی میزائل کے ذریعے سے ایسا لگتا ہے کہ اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو ایرانی حکومت وہ تحقیق کرے گی، لیکن بہرحال ایک شہادت کا درجہ ہے جو ان کو ملا، جو عالم اسلام میں سب سے بڑا درجہ ہے، اور اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں کہ جو ان حضرات کو ملا ہے۔ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اور انہی کے لیے ایک آیہ کریمہ ہے کہ جس پر ہمارے پھوپھیزاد بھائی جو وہاں پاکستان میں رہتے ہیں، جناب عرفیت و سہیل حسن ظفر صاحب، علامہ حسن ظفر صاحب، انہی نے آیہ کریمہ جو قرآن کی ہے اس کے اوپر کچھ شعر کہیں، بس آخری تقریر میں میں وہ شعر پڑھ کے اور اپنے بصائر کے چند جملے پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی، وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، ایسے ہی بہادروں کے لیے نازل ہوئی ہے، ایسے ہی مرد میدان جو لوگ ہیں ان کے لیے نازل ہوئی ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں کچھ مرد ہیں، قرآن کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہی نے اس عہد کو پورا کر دکھایا جو انہی نے اللہ سے کیا تھا۔ اس عہد کو پورا ابراہیم رئیسی نے اپنی شہادت کے ذریعے سے اس عہد کو پورا کر دیا کہ جنہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ اور اس کے بعد ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ وہ ہیں کہ جن کی
مدت عمر پوری ہو گئی اور اپنا عہد پورا کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مومنہم من ینتظر، اور کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت ان کو موقع ملے وہ عہد الہی کو پورا کریں۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے عہد الہی میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی، جو عہد کیا تھا وہ منہ بمنہ پورا کر دیا۔ صلوات بھیجو مولانا اب ایسے ہی لوگوں کے لیے میں حسن ظفر صاحب جو میرے پھوپھیداد بھائی ہیں، سگے پھوپھیداد بھائی، کہ خدمت حق کے لیے جان لٹانے والوں، خدمت حق کے لیے جان لٹانے والوں، عہد و پیمان کو خالق سے نبھانے والوں، خدمت حق کے لیے جان لٹانے والوں، عہد و پیمان کو خالق سے نبھانے والوں، تلخی موت کو شیرینی بنانے والوں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تلخی موت کو شیرینی بنانے والوں، ظلمت شب میں دیے حق کے جلانے والوں، تلخی موت کو شیرینی بنانے والوں، ظلمت شب میں دیے حق کے جلانے والوں، تم کو انصار حسینی کا پیام آتا ہے، تم کو انصار حسینی کا پیام آتا ہے، حوض کوثر سے تمہارے لیے جام آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو برادر آواز محمد۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حسینی انصار میں شامل ہیں، انصار حسین۔ آج بھی انسان جو ہے یزیدی بھی بن سکتا ہے اور آج بھی انسان حسینی بھی بن سکتا ہے۔ آج اگر یزیدیوں کو ساتھ دے رہا ہو تو وہ یزیدی کہلائے گا، اور آج کوئی حسینیوں کا ساتھ دے رہا ہو تو وہ حسینی کہلائے گا۔ اسی بات علماء نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی فرقہ نہیں، صرف دو فرقے ہیں۔ اس وقت دنیا میں کوئی فرقے نہیں، صرف دو فرقے ہیں، دو فرقے ہیں، یا تو فرقہ وہ یزیدی کہلاتا ہے یا وہ فرقہ وہ حسینی کہلاتا ہے۔ اگر مظلوموں کے ساتھ ہے تو آج بھی تمہارا شمار حسینیوں میں ہو جائے گا اور انصار حسینی میں ہو جائے گا۔ کس طرح سے امام حسین کا ساتھ دیا اور کس طرح سے اپنی جان کے نذرانے جو ہے وہ امام حسین کی خدمت میں پیش کیے۔ بس تذکرہ آ گیا ہے تو ایک تذکرہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جس وقت نماز ظہر کا وقت آتا ہے اس وقت جناب حبیب بن مظاہر پہنچتے ہیں یزید لشکر کے سامنے اور کہتے ہیں کہ یزیدیوں اپنی جنگ کو روک دو، نواز رسول نماز پڑھنے والے ہیں، نواز رسول نماز پڑھنے والے ہیں۔ عجیب جواب دیا ان منحوسوں نے، ان ملعونوں نے عجیب جواب دیا۔ وہ جواب ملتا ہے تو تصور کیجئے کہ آج 1400 سال بعد ہم جواب سنتے ہیں تو ہمارے دل تڑپ جاتے ہیں۔ جب یہی جواب امام حسین نے سنا ہوگا تو ان کے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ یزیدی جناب حبیب بن مظاہر سے کہتے ہیں اے حبیب جاؤ اور جا کر حسین سے کہہ دو کہ ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی، حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ارے جس کے گھر میں حکم نماز نازل ہوا، جس کے آغوش میں نماز نے پرورش پائی، اس کے لیے دشمن اسلام کہہ رہا ہے جملے کہ حسین کی نماز قبول نہیں، ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ امام نے مصلی بچھایا، جناب زہیر قین اور جناب سعید دو مجاہد سے کہا کہ آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیے تاکہ میں نماز مکمل کر لوں۔ اور ذرا تصور کیجئے ادھر عمر سعد نے حکم دیا کہ حسین نماز پڑھنے نہ پائے، حسین نماز پڑھنے نہ پائے، اور 4000 تیر انداز معین کیے کہ حسین کی نماز مکمل نہ ہونے پائے۔ اور ادھر صرف 2 مجاہد تھے جن کی کوشش تھی کہ حسین تک کوئی تیر پہنچنے نہ پائے، حسین تک کوئی تیر پہنچنے نہ پائے۔ اب اندازہ کیجئے جب یہ 4000 تیر چلتے ہوں گے تو ان 2 جسموں پر کتنے تیر لگتے ہوں گے۔ جناب زہیر اور جناب سعید کا تیر جسم جو ہے وہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، لیکن جب تک امام حسین کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے اس وقت تک جناب سعید زمین پر گرے نہیں۔ ادھر حسین نے سلام پھیرا، ادھر سعید تھے اور آ کے زمین پر گرے، آواز دی اے آقا میرا بھی سلام آخر قبول کیجیے۔ حسین نے مصلی چھوڑا،
زمین پر آ کر بیٹھے، جلتی ہوئی زمین سے سعید کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا۔ آقا نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی مجاہد کا سر جلتی زمین پر رہے۔ ہر ایک کے سرانے پہنچے، سعید کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ جب سعید کو احساس ہوا کہ آقا کا زانو ہے تو آنکھ کھولی، چہرے پر حسین کی نگاہ ڈالی، عجیب جملہ کہتے ہیں، اتنی زبردست قربانی ہے، اتنی بڑی جانثاری ہے۔ اس کے بعد یہ جانثار کہہ رہا ہے، حل وفیت یبن رسول اللہ۔ شاید ابراہیم رئیسی بھی جب خدمت حسین میں پہنچے ہوں گے تو شاید یہ جملہ ان کی زبان پر بھی آیا، حل وفیت یبن رسول اللہ۔ اے رسول کے فرض بتائیے، کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ کیا میں نے محبت کا حق ادا کر دیا؟ آپ ہی کے لیے زندہ رہا اور آپ ہی کے لیے جان قربان کر دی۔ سعید کہتے ہیں، حل وفیت یبن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند، کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ اے رسول کے فرزند، کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ امام حسین نے سند دی، اے سعید، میں بھی تم سے راضی اور میرا خدا بھی تم سے راضی۔ اب سعید کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آ گئی کہ آقا سرحانے رسول اللہ کھڑے ہوئے، سرحانے مولا علی کھڑے ہوئے، سرحانے شہزادی فاطمہ زہرا موجود ہے۔ رسول کے ہاتھ میں دو جام آب ہیں، فرما رہے سعید، ایک جام آب تمہارے لیے ہے اور ایک میرے بچے حسین کے لیے ہے، میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ ذرا آنے میں جلدی کرے، بہت دیر سے میں انتظار کر رہا ہوں۔ عزادارو، آقا کے زانو کے اوپر سعید نے دم توڑا، بس عزادارو مجلس ختم ہو رہی ہے۔ آقا نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی مجاہد کا سر جلتی زمین پر رہے مگر یہی حسین جب گھوڑے سے زخمی ہو کر کربلا کی زمین پر گرے ہیں تو کون تھا جو سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھتا؟ ہاں عزادارو، بہن چلی تھی، کبھی پسر سعد کا رخ کر کے کہتی تھی، اے پسر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو تماشا دیکھ رہا ہے۔ اور کبھی فوج والوں سے کہتی تھی، اے فوج والوں، مجھے راستہ دے دو، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دو، ارے دھوپ بہت تیز ہے، ذرا آ کر سایہ کر لو۔ زینب نہیں پہنچ سکی مگر مجھے یقین ہے کہ جنت سے ماں آ گئی، جلتی زمین پر بیٹھ گئی، اے میرے لال، زمین بہت جل رہی ہے، تیرا سر اٹھا کر میں اپنے زانو پر رکھوں۔ ارے فاطمہ زہرا نے حسین کا سر اپنے زانو پر رکھا، یہی وقت تھا کہ شمر کا کن خنجر چلنے لگا۔ عزادارو، ماں فاطمہ زہرا کا زانو تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا، شمر کا کن خنجر تھا، ماں فریاد کرتی رہی، حسین کا گلا کٹتا رہا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں رہبر انقلاب اسلامی ایت اللہ خطبہ خامنہی مجدد اللہ علی، اسی طرح سے جو ملت شہید پرور ایران ہے ان کو بھی ان کے صدر جمہوریہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جو یہ شہید ان کو جو خانوادے ہیں ان کی خدمت میں بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں لکھنؤ والوں کی طرف سے، لکھنؤ مومنین کی طرف سے، اور خاص طور سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آقا ہماری تعزیت قبول فرمائیے کہ آپ کا ایک سچا خادم، آپ کا ایک سچا غلام جو ہے وہ آپ کے اوپر قربان ہو گیا، آپ اس کی قربانی کو قبول فرمائیے اور ہم سب کے گناہوں کو متفعل محمد والوں معاف فرما دیں، محمد والوں۔ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کی سب کے سورہ فاتحہ، ہاں سورہ فاتحہ کے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ فرما کرنے چاہیے۔
حسین 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 سہیلی سے